شادی کے بعد آمنہ ہر وقت اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکائے رکھتی۔ بیوی کی باتوں میں آ کر علی نے اپنے ماں باپ کو خرچہ دینا بند کر دیا۔ آمنہ گھر میں کچھ نہ پکاتی اور جیسے ہی رات کو علی گھر آتا تو شوہر کو لے کر باہر کھانا کھانے چلی جاتی۔ بوڑھے ماں باپ کو جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو تنگ آ کر ایک دن وہ پوش علاقے میں لوگوں سے مدد مانگنے لگے کہ تبھی ان کی نظر ایک گھر پر پڑی جہاں پر علی، آپ کو نہیں پتا آپ کے ماں باپ اس وقت میرے ساتھ کیا کرتے ہیں جب آپ گھر پر نہیں ہوتے۔ یہ تو میری ہمت ہے کہ میں اتنے ماہ سے انہیں جھیل رہی ہوں۔ آمنہ اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی اپنے ساس سسر اپنے ساتھ رکھنا منظور نہ تھے، مگر علی کا تو کوئی دوسرا بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے اپنے ساس سسر کو اپنے ساتھ رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے وہ ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ اس کے ساس سسر تو بیچارے اف نہ کرتے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑے رہتے۔ ایک وہی تھی جو ان کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنے سائڈ پر کر لیا تھا۔ آمنہ، اب میں کیا کروں؟ میں انہیں اپنے گھر سے نکال تو نہیں سکتا، آخر وہ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں، تم بس اگنور کیا کرو۔ علی بیوی کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو برگلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کامیاب تو وہ پچھلے 20-25 دن سے ہی ہو گئی تھی، لیکن آج اس نے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی۔ علی، میں تو کہتی ہوں ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں، اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے، وہ چہکتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب علی اس کی ہر بات مان جائے گا۔ نہیں آمنہ، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم تو جانتی ہو نا کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، تو پھر میں اولڈ ایج ہوم کا خرچہ کیسے دوں گا؟ آج کل اولڈ ایج والے بھی خرچہ لیتے ہیں، وہ اداسی سے بولا۔ اسے یہ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کے لیے صرف پیسہ نہ ہونا مسئلہ تھا، اگر پیسے ہوتے تو شاید وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھی چھوڑاتا۔ شوہر کی بات سن کر آمنہ بھی خاموش ہو گئی۔ پیسے کے نام پر تو اسے بھی چپ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ ان بوڑھوں پر بالکل بھی 1 روپیہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علی کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، وہ ان کا گزارا اچھا چل رہا تھا، مگر وہ ماں باپ پر پیسے نہیں لگانا چاہتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب بیٹے بدل جائیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر علی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیتا تو آج اس کے ماں باپ بیچارے اپنے کمرے میں پڑے بھوک سے بلک نہ رہے ہوتے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور آمنہ 1-1.5 گھنٹے پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آئی تھی، اور وہ بھی کھانا کھا کر۔ اس نے اپنے ساس سسر کے لیے کچھ نہ بنایا تھا، اس لیے وہ بیچارے بھوک برداشت کیے اپنے کمرے میں بیٹھے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہی عبادت گزار اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، مگر ان کا یہ اخلاق ان کے کسی کام نہ آیا، کیونکہ ان کی بہو ہی اچھی نہ تھی جو انہیں پہچان پاتی۔ آمنہ، تم نے امی ابو کے لیے تو کچھ بنا دیا تھا نا؟ اچانک سے علی کو ماں باپ کا خیال آ گیا۔ علی کی بات سن کر پہلے تو آمنہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جھوٹ موٹ کی کہانی سوچ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے علی کو مطمئن کر دیا۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن وہ اس کے ماں باپ تھے، اسے کبھی نہ کبھی اپنے ماں باپ کا خیال آ ہی جاتا تھا۔ علی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کھانا بنائے بغیر ہی چلی گئی تھی؟ وہ مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولی۔ ارے نہیں میری جان، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا تھا یا نہیں۔ علی نے جلدی سے اپنی بات کا رخ موڑ دیا، کیونکہ وہ بیوی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ شوہر کی بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئے۔ جانے سے پہلے آمنہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، حالانکہ اس کی ساس نے کہا تھا کہ بیٹا اگر تم باہر کھانا کھانے جا رہی ہو تو ہمارے لیے 2 روٹیاں ہی بنا کر رکھ جاؤ، ہم کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کھا لیں گے۔ مگر آمنہ نے ساس کی بات بالکل بھی نہ مانی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی ساس تو بیچاری بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتی تھی، اس لیے وہ بہو کی محتاج تھی۔ کچھ دیر تو آمنہ اور علی بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد دونوں سو گئے، کیونکہ اب رات کافی ہو چکی تھی۔ صبح سویرے جب آمنہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے باہر آ گئی، کیونکہ اسے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ علی صبح 8 بجے کام پر چلا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں اس کے ساس سسر بھی اس کے ساتھ رہتے تھے، مگر وہ ان کے پاس بالکل بھی نہ جاتی اور ان کے پاس جانے سے وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اسے بوڑھے لوگ بالکل بھی پسند نہ تھے۔ وہ تو یہ بھی بلا بیٹھی تھی کہ ہر انسان کی زندگی میں آخر میں بوڑھاپا آنا ہی ہوتا ہے۔ جب آمنہ کچن میں آئی تو اپنے سسر کو دیکھ کر غصے سے آگ بگلا ہو گئی۔ اس کا سسر بیچارہ چائے بنا رہا تھا اور ساتھ میں پلیٹ میں کچھ بسکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ انکل، آپ نے کس سے پوچھ کر یہ بسکٹ اٹھائے ہیں؟ وہ اپنے سے بڑے عمر کے بوڑھے شخص پر چیخ رہی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے شوہر کا باپ تھا۔ پہلے تو وہ بیچارے گھبرا گئے، کیونکہ وہ ہر وقت ان پر غصہ کرتی رہتی تھی۔
پھر انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ بول ہی دیا۔ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ہی میں چائے بنانے آیا تھا۔ وہ بیچارے بزرگ اپنی بہو کے سامنے چائے بنانے کی وجہ بتانے لگے۔ ہاں تو چائے تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے یہ بسکٹ کیوں اٹھائے ہیں؟ یہ بسکٹ میں آپ کے لیے نہیں لائی ہوں بلکہ اپنے اور علی کے لیے لائی ہوں۔ اس کے بعد بدتمیز آمنہ نے سسر کے ہاتھ سے بسکٹ کی پلیٹ لے لی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ انہیں خالی کھلی چائے پینے کا کہہ رہی تھی۔ چائے ابھی بن رہی تھی، اس لیے اس کے سسر ابھی کچن میں ہی کھڑے تھے۔ اس بے شرم کو یہ بھی حیا نہ آئی کہ ان بوڑھے کو کمرے میں بھیج کر چائے خود ہی بنا لیں۔ آمنہ فریج سے آٹا نکال کر روٹی بنانے لگی تھی۔ میں 2 روٹیاں بنا کر دے رہی ہوں، یہی چائے کے ساتھ کھا لیجیے گا، اور ہاں آئندہ میری اجازت کے بغیر کچن میں نہ آنا۔ وہ توے پر روٹیاں ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ بوڑھا بیچارہ چپ چاپ بہو کی باتیں سنتا رہا۔ آمنہ نے روکھی سوکھی 2 روٹیاں بنا کر سسر کے حوالے کی تو وہ چائے کپوں میں ڈال کر ایک پلیٹ میں 2 روٹیاں رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آمنہ سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ وہ 2 پراٹھے بنا کر دے دے۔ اس نے ایسی 2 روٹیاں بنا کر دے دی، مگر پھر بھی اس کے سسر نے اف تک نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی کہا تو وہ یہ روٹیاں بھی روک دے گی، تو پھر وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے۔ وہ تو اب اپنی بہو کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ آج سے 6 مہینے پہلے علی کی شادی آمنہ سے ہوئی تھی۔ شروع کا 1-2 مہینہ تو اس نے اپنے ساس سسر کے ساتھ بڑے آرام سے گزارا، کیونکہ وہ نئی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی، اور اب پچھلے 2 ماہ سے وہ ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں جب آمنہ کا رویہ ان کے ساس سسر کے ساتھ بدلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ بات بتانا چاہا، مگر بیٹا بھی تو بیوی کی طرف تھا، اس لیے ماں باپ کی کسی بات پر یقین نہ کیا، بلکہ انہیں ہی جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ان بیچاروں نے بھی چپی سادھ لی تھی اور آج تک اپنے بیٹے سے کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی علی نے کبھی اپنے ماں باپ سے آ کر پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آمنہ کچن میں کھڑی اپنے اور اپنے شوہر کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی، اور ساتھ میں اس نے مکھن بھی ایک کٹوری میں رکھ لیا تھا۔ ایک طرف چائے بن رہی تھی اور دوسری طرف پراٹھے۔ سارا ناشتہ تیار کر کے وہ کمرے میں ہی پہنچ گئی۔ آمنہ کیا بنایا ہے تم نے؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ علی نے آلو کے پراٹھوں کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی نہا کر آیا تھا۔ علی میں نے آپ کے فیورٹ آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، چکھ کر بتائیں کہ کیسے بنے ہیں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ علی نے ایک مسکراہٹ بیوی کی طرف اچھال دی اور اس کے بعد کنگھا کرنے لگا۔ تیاری مکمل کر کے وہ صوفے پر آ بیٹھا، کیونکہ اس کے سامنے ہی میز پر ناشتہ رکھا تھا۔ اب وہ دونوں مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ علی تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ واقعی میں آمنہ نے پراٹھے بہت اچھے بنائے تھے۔ علی نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ آمنہ نے اس کے ماں باپ کو ناشتہ دیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد علی جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کا باپ باہر صحن میں بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا، کیونکہ یہ سردیوں کے دن تھے۔ علی نے باپ کو سلام بھی نہ کیا اور چپ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا باپ بیچارہ دیکھتا رہ گیا، مگر انہیں زیادہ فرق نہ پڑا، کیونکہ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ تھوڑا بہت کام وغیرہ کرنے کے بعد آمنہ بھی گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ اسے آج اپنے مائکے جانا تھا، اور اس نے علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ جب شام کو واپس آئی تو پھر سے اس کے سسر کچن میں کھڑے کچھ بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ انکل، میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے کچن میں مت آیا کریں۔ وہ ان کے ہاتھ سے ٹماٹر اور چھری لیتے ہوئے بولی۔ اور یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ وہ کڑھائی میں جھانکتے ہوئے بولی، جس میں ابھی صرف تیل ہی ڈالا ہوا تھا۔ بیٹا، میں سالن بنا رہا تھا، میں نے سوچا کہ نہ جانے تم کب آؤ، تمہاری ساس نے دوائیاں لینی تھی اور اس کے لیے انہیں پہلے کھانا کھانا ضروری ہے، بس اس لیے ہی میں کچن میں آ گیا۔ وہ گھر کے مالک ہو کر اس وقت بہو سے ڈر ڈر کر باتیں کر رہے تھے کہ کہیں وہ انہیں کوئی بات ہی نہ سنا دے۔ آپ کو یہ خیال تو آ گیا کہ آپ خود ہی سالن بنا لیں؟ کیا آپ کو فریج میں رکھا کل کا سالن نظر نہیں آیا؟ وہ اب بھی غصے میں بول رہی تھی، کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہ کل کا سالن ہی کھا لیں گے۔ آمنہ نے گھر سے جاتے وقت کچھ بھی نہ بنایا تھا، کیونکہ آج علی نے بھی اپنے دوست کے ہاں ایک دعوت میں جانا تھا، اور آمنہ بھی اپنی ماں کے گھر سے کھانا کھا کر آئی تھی۔ بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہاری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ڈاکٹر نے باسی کھانا کھانے کے لیے منع کیا ہے، تو بس اسی کے لیے میں الگ سے سالن بنا رہا تھا۔ وہ بیچارہ بوڑھا شخص تو کسی بچے کی طرح صفائیاں پیش کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنی بہو کے سامنے۔ آمنہ نے سسر کی بات سنی تو اسے مزید غصہ آ گیا،
مگر اس بار اس نے کچھ نہ بولا اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ اگر کھانا کھانا ہے تو وہی کھا لیں ورنہ نہ کھائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو چلی گئی، مگر اس کے سسر بیچارے سوچ میں پڑ گئے، اور پھر جب انہیں کوئی چارہ نظر نہ آیا تو وہ فریج سے وہی باسی کھانا نکال کر گرم کرنے لگے۔ وہ دن بھی نکل گیا اور صبح پھر سے آمنہ نے اپنے ساس سسر کے لیے چائے کے ساتھ وہی سوکھی روٹی بنا کر دے دی۔ علی جب ناشتہ کر کے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے باپ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ علی نے تو اس سے کچھ بھی نہ کہا، مگر انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو روک لیا۔ علی بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اگر تم کچھ پیسے دے دو تو میں تمہاری ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ وہ بیٹے سے بھی ڈر ڈر کر بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ہر وقت اپنی بیوی کی زبان بولتا تھا، اور کچھ روز سے علی نے بیوی کے کہنے پر انہیں خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ ابو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ انہیں پیناڈول دے دیجئے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چل دیا اور اس کا باپ بیچارہ چپ ہو کر رہ گیا۔ آج رات جب علی واپس آیا تو آمنہ تیار کھڑی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آج شوہر کے ساتھ باہر کھانا کھائے گی۔ علی بھی فٹافٹ تیار ہو گیا اور اسی وقت وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ آمنہ نے اپنے ساس سسر کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، وہ خود تو باہر سے کھانا کھا کر آ گئے اور وہ بیچارے بھوک سے نڈال بڑی مشکل سے سوئے تھے۔ آمنہ کچن میں تالا لگا کر گئی تھی، اس لیے اس کے سسر بیچارے کچھ نہ کر پائے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور آمنہ دن بدن ان پر کھانا بند کرتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ دن میں ایک مرتبہ ہی انہیں کھانا دیتی تھی، جس سے ان بیچاروں کی ضرورت پوری نہ ہوتی۔ علی کو تو جیسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو ہر وقت اپنی بیوی کے گن گاتا رہتا تھا۔ اس نے اب ماں باپ کو خرچہ دینا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ انہیں جب بھی 100 روپے کی بھی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اور اگر علی کا دل ہوتا تو وہ انہیں پیسے دے دیتا، اور جب موڈ نہ ہوتا تو وہ انہیں ایسے ہی دھتکار دیتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آمنہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتی، کیونکہ یہی سب تو وہ چاہتی تھی۔ آمنہ اور علی اپنے کمرے میں بیٹھے سموسے کھا رہے تھے۔ آج علی آفس نہیں گیا تھا کیونکہ آج اتوار کا دن تھا، اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بازار سے بیوی کی فرمائش پر سموسے لے کر آیا تھا۔ اس کے ماں باپ بیچارے تو صبح کی ایک روٹی اور چائے کی پیالی پر ہی بیٹھے تھے، حالانکہ اب دوپہر کا 2:30 بج رہا تھا۔ آمنہ کی ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، کیونکہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی جو انہیں میسر نہ تھا۔ علی کا باپ اپنے کمرے سے نکلا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف آنے لگا، کیونکہ وہ بہو سے کچھ کھانے کا مانگنا چاہتا تھا۔ اب آمنہ ہر وقت ہی کچن پر تالا لگا کر رکھتی تھی، اور جب دل چاہتا تو انہیں کچھ کھانے کو دے دیتی۔ وہ ابھی بیٹے اور بہو کے کمرے کے باہر ہی آئے تھے کہ اچانک سے بیٹے کی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ آمنہ، میں کیا کروں، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑاؤں، تم بس یہیں پر ان کا گزارا چلاؤ۔ علی ذرا اونچی آواز میں بولا تھا، کیونکہ آمنہ پھر سے کہہ رہی تھی کہ انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑائیں۔ علی، میں تو کہتی ہوں کہ آپ کسی ایسے اولڈ ہوم کی تلاش شروع کر دیں جہاں پر مہینہ کا خرچ نہ دینا پڑتا ہو، اس طرح ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن شہر میں ایسا کوئی اولڈ ہوم ہے نہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آمنہ تو ہر وقت ہی ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی، مگر بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اسی وقت ہی الٹے قدم پیچھے لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی آمنہ اور علی تیار ہو کر گھر سے نکل گئے۔ آج شاید انہیں کسی دعوت میں جانا تھا۔ عصر کا وقت تھا اور وہ دونوں بوڑھے بھوک سے نڈال اپنے کمرے میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ علی کے باپ کو ایک خیال آیا تو وہ بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ چلتے چلتے بہت آگے آ چکے تھے۔ وہ گھر سے باہر تو نکل آئے تھے، مگر اب انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ انہیں تو اپنی ساری زندگی بڑی عزت کے ساتھ گزاری تھی، مگر آج وہ بھوک کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے علاقے میں تو انہوں نے کسی سے کچھ نہ مانگا، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ان کو جانتے تھے۔ وہ اب ایک پوش علاقے میں آ گئے تھے۔ اچانک سے ان کی نظر ایک گھر پر پڑی، جس کے باہر ایک شخص کھڑا کچھ بانٹ رہا تھا۔ وہ فوراً اسی طرف بھاگے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دور سے ہی انہوں نے اس گھر کا گیٹ کھولتا ہوا دیکھا۔ اب اس میں سے ایک نوجوان شخص باہر نکلتا ہے، جو حلیے سے کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا ہے۔ علی کا باپ دور سے اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پاتا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جب اس گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو اس افسر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں
اور وہ علی کے باپ کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ استاد جی، میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا مگر آپ مجھے نہیں ملے، وہ ان کے گلے سے لگے ہوئے بولا۔ علی کے باپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اسے کیسے جانتا ہے۔ جب وہ اس کے گلے سے علیحدہ ہوا تو اس کی شکل دیکھ کر وہ بھی اسے پہچان گئے۔ فارس بیٹا تم، وہ بولے تو ان کی آواز روندی سی ہو گئی۔ جوانی کے دنوں میں علی کے باپ کی ایک دکان تھی جس پر وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا کام کرتے تھے، اور وہاں پر فارس بھی ان کے پاس کام سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی سیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہت غریب لڑکا تھا جس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے چل بسے تھے، اور وہ اپنے چچا کے یہاں ہی رہتا تھا۔ اس کا چاچا اس پر ہر وقت ظلم کے پہاڑ توڑتا رہتا، جس کی وجہ سے فارس بہت پریشان رہتا تھا، اور اس وقت علی کا باپ اس کی کچھ پیسوں سے مدد کر دیتا تھا۔ اسی لیے ان دونوں کے درمیان استاد شاگرد کے آگے کا رشتہ بن گیا تھا۔ استاد صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولا تو علی کے باپ نے بھی ساری داستان سنا دی، کیونکہ اب وہ یہ اذیت سہتے سہتے تھک چکے تھے۔ ان کے منہ سے یہ سب سن کر فارس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے مہربان شخص کے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی طرف کی بھی کہانی سنائی۔ اس نے خوب پڑھائی کی اور پھر CSS کا امتحان دیا، جس میں وہ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پر لگ چکا تھا۔ اس لیے اب وہ پہلے جیسا غریب فارس نہ رہا۔ استاد جی، اب میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ آج سے آپ اور آپ کی بیگم میرے پاس ہی رہیں گے، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو علی کے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے بھی اسے منع نہ کیا، کیونکہ وہ اب اپنے بیٹے کے پاس نہ رہنا چاہتے تھے۔ فارس اسی وقت انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر لے آیا تو اس وقت علی اور اس کی بیوی بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ اپنے باپ کو اتنے امیر شخص کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ جب فارس نے اسے ساری باتیں بتائیں تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اب کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ اپنی مرضی سے ہی فارس کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ پھر فارس اس کے ماں باپ کو لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا اور علی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آج اس واقعے کو پورے 2 برس بیت چکے ہیں اور وہ اب بھی فارس کے پاس رہتے ہیں۔ جب بھی علی ان سے ملنے کے لیے جاتا تو وہ اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیتے، کیونکہ اب وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ علی کے حالات اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس کی نوکری بھی جا چکی تھی اور گھر بھی اب اس نے گروی رکھوا دیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، جو لوگ اپنے ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں تو خدا بھی انہیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت صرف فرض نہیں، نصیب ہوتا ہے۔ جو ابھی ان کا خیال رکھ لے گا، کل اس کی زندگی خود بخود سنبھل جائے گی۔ وہ قسمت والے بچے ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔